غزوہ تبوک، یہ واقعہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا۔ اب یہ جو غزوہ تھا یہ ایسے موسم میں آیا، گرمی بڑی ہے اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، اور جانا بھی بڑی دور ہے، اور جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے؟ سپر پاور طاقت کے ساتھ۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی روم، ان کے ساتھ جا کے جنگ کرنی ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ صحابہ راہ خدا میں اپنا مال لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے کا مال اٹھا دربار رسالت میں پیش کر دی۔ حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ صحابہ سے جو کچھ ہو سکا، حتیٰ کہ ایسا بھی ہے روایتوں میں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے، کسی کا کام کر کے، جو کچھ ان کو اجرت ملی وہ اجرت بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ لیکن چونکہ جانا بڑی دور ہے اور بہت سارا ساز و سامان اور سواریوں کی ضرورت ہے، میرے آقا صحابہ کے مجمع میں منبر پہ جلوہ گر ہو کے اعلان فرمانے لگے، تمہارے مال کو آج ضرورت پڑ گئی ہے، لے آؤ اپنا مال۔ حضرت عثمان غنی مجمع میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میرے آقا فرمانے لگے عثمان بیٹھ جاؤ۔ حضور نے دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر آقا نے اعلان کیا، تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 600 ہو گئے۔ اچھا مجمع ہو، لوگ بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، وہ اتنے لے آواں گے، اتنے لے آواں گے، وہ میری طرفوں لاکھ ہے، جو تو دین آنا ہے تو 1000 انجی ہے نا۔ یہ حضرت عثمان نے اعلان تو کیا تھا 600 اونٹوں کا، لیکن جب لینے گئے 600 نہیں 950 اونٹ، 50 گھوڑے، کتنے بن گئے؟ 1000 سواری ماں ساز و سامان کے۔ قطار میں لاؤ ذرا ان کو، کتنی لمبی قطار ہو گئی بولو، چلتے چلتے تھک جاؤ گے، اتنی لمبی قطار ہوگی، 1000 سواریاں۔ اچھا ابھی عید گزری ہے، کچھ لوگوں نے یہ اونٹ بھی کیے ہوں گے، آج کل کتنے کا تھا اونٹ؟ 6-7 کا، 6 کا 7 کا، 6-7 لاکھ کا، اور کتنے اونٹ ہیں؟ 950۔ حساب لاؤ نا ذرا، گھوڑا کنے دا ہوندا ویسے؟ 4-5 لاکھ دا بھی ہے۔ چلو 6 لاکھ لگائیں ہم اوسطاً، 6 لاکھ کو ذرا 1000 کے ساتھ ضرب دو نا۔ او منڈے کو لاؤ ذرا موبائل پہ، لاؤ ذرا، لاؤ 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 600 ملین، اللہ اکبر، 600 ملین۔ اور یہ قیمت بنی ہے صرف سواریوں کی، اور ہر سواری کے اوپر سامان ہے لدا ہوا، جنگ کا بھی سامان ہے، اشیاء خرد و نوش بھی ہیں، اور اونٹ جانتے ہو کتنا سامان اٹھا لیتا ہے؟ منوں کے حساب سے۔ اب 1000 سواری، ہر سواری کے اوپر منوں
سامان ہو. 6 ملین تو صرف سواریوں کی قیمت بنتی ہے. 600 ملین 600 اللہ اکبر. اور ذرا اوپر جو سامان ہے اس کی قیمت لگاؤ. اب روتے ہیں کہ صحابہ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کھا لیا. میں نے کہا کون سا حق کھا لیا؟ کہا باغ فتح کھا لیا. رسول اپنی بیٹی کو باغ فتح دے گئے تھے. ابو بکر نے چھین لیا, پھر عمر نے چھین لیا, پھر عثمان نے چھین لیا. میں نے کہا لعنت مصطفیٰ اپنی بیٹی کو دے گئے تھے اور عثمان نے چھین لیا. میں نے کہا مصطفیٰ کے ایک حکم پر حضرت عثمان غنی نے جتنا مال پیش کیا ہے وہ اتنے مال کے تو کئی مال خریدے جا سکتے ہیں. تو کہتا ہے وہ باغ فتح کھا گئے؟ ایک مرتبہ مصطفیٰ نے مانگا تھا, کتنا مال پیش کر دیا, اور اونٹ پیش کر کے, سامان پیش کر کے پھر دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف. لوگ کہتے ہیں عثمان خیر تو ہے, اب کیا ہوا, اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی تو جانور دیے, مال دیا ہے, پیسہ ابھی باقی ہے. 1000 درہم تھیلا بھر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آقا منبر پہ جلوہ گر تھے. حضور نے پہلی مرتبہ یہ انداز رکھا, پہلی مرتبہ یہ درہم پڑے ہوئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ میں لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں, اور دوسرے ہاتھ سے پھر پہلے ہاتھ میں, ایسے ایسے کر رہے ہیں سرکار. یہ انداز کبھی بھی سرکار نے پہلے نہیں کیا, کبھی بھی پہلے نہیں کیا. حضور ایسے کرتے جا رہے ہیں, ایسے کرتے جا رہے ہیں, ایسے کرتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں. اس مال کو لے کر, ان درہموں کو لے کر مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. میں نے کہا قربان جائے عثمان نبی, تیرا وہ مال اور جس کو دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور منبر سے جب حضور نیچے اتر رہے تھے, پتہ کیا فرما رہے تھے؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ہائے ہائے, ایسا جملہ بھی سرکار نے پہلے کبھی نہیں ارشاد فرمایا, کسی صحابی کے لیے نہیں فرمایا. حضور فرما رہے تھے عثمان نے میرے دل کو اتنا خوش کر دیا ہے, آئندہ کے بعد عثمان جو بھی کرے, جو بھی کرے, جو بھی کرے, عثمان کو نقصان کوئی نہیں ہو سکتا, نقصان کوئی نہیں ہوتا. اب کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا یہ کیسی بات ہے, کیا سرکار عثمان کو گناہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ یعنی وہ جو بھی کرتے رہے ان کو نقصان نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور گناہ کی اجازت نہیں دے رہے, حضور تو گناہوں سے بچانے کے لیے آئے, تزکیہ نفس کے لیے آئے. میری جملے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ نعیمی علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب لکھا. فرمانے لگے یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ کسی پرندے کے پر کاٹ کے, نا پر کاٹ کے اس پرندے کو کہے جا بھائی اڑتا رہے, جنہ اڑ سکنا ہے, جتھے جتھے اڑ سکنا ہے اڑتا رہے. وہ پرندہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں نہ اڑ سکتا. فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کو عثمان غنی نے خوش کیا. حضور کا قلب انور اتنا خوش ہوا, آقا نے توجہ کی نا عثمان غنی کے سینہ انور کی طرف, ان کے سینے کو پار کر دیا, دنیا کی محبت سے بالکل خالی کر دیا.